جیسا اگلا سوال جو ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہے، ایسے موضوعات سے ہٹ کے ہے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور پیسہ جو ہے اپنی ذات میں اس کی ویلیو کم ہوتی رہتی وقت کے ساتھ، تو لوگ اس کو مختلف کاروباروں میں مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو قائم رہے یا اس کے ذریعے پروفٹ جو ہے وہ بھی آئے۔ خرم صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی، پرائز بانڈ میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرائز بانڈ عموماً دنیا میں پرائز بانڈ سے مراد وہ پرائز بانڈ ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو دنیاوی کاروبار ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، اسلام نے اس میں ذمہ داری کا عنصر بہت اہم قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی لین دین کرو تو اس کے لیے گواہ مقرر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور تاکہ کوئی جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ یہ جو پرائز بانڈ ہیں یہ بھی دراصل حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو اس مالی معاملے میں جو ذمہ داری کا عنصر ہے وہ موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے مد مقابل جو پھر اس کے بعد دنیا میں ایسی ناجائز چیزیں مثلا سود ہے، اس میں انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے اور اس پہ کوئی معین شرح مقرر کر لیتا ہے اور نفع نقصان میں کوئی شراکت کا کوئی اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، بلکہ صرف خالصتاً نفع، اور وہ بھی معین کر لیتا ہے، تو اس کو اسلام نے سود قرار دیا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی دنیا میں جاری ہے، اور اس کے متعلق بڑی انذار فرمایا اسلام نے اور اس کو منع فرمایا۔ اور اس کی دوسری قسم ہے جوا، جس میں انسان ایک پیسہ لگاتا ہے اور بعض اوقات تو ڈھیروں ڈھیر واپس آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پیسہ بھی چلا جاتا ہے، کوئی اس میں یا اکثر اوقات چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ جوئے جو کمپنیاں اس قسم کی، وہ شروع میں وہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے شروع میں ایک دو دفعہ آپ کو جتا دیں گے، پھر اس کے بعد اتنا وہ اس میں بندہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے کہ پھر سارا کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے پرائز بانڈ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اور وہ اصل میں اسی طرح وہ رقم کی طرح موجود رہتا ہے۔ اگر اس پہ انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، اگر انعام نہیں نکلتا تو پھر بھی وہ آپ کی کم از کم وہ آپ کی رقم جو اصل رقم ہے وہ موجود ہے، اور آپ اسے جب چاہیں اس کو چینج کر لیں اور اس کی اصل رقم لے کے آپ اسے استعمال کریں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی جوے کی شکل ہے، نہ اس میں کوئی سود کی شکل ہے، اور ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اس لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس سے جو انعام نکلتا ہے، جو اضافی رقم جو ہے، بالکل اس کا بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ گورنمنٹ نے کیا اور اس سے آپ کا وہ پیسہ دراصل گورنمنٹ لے لیتی ہے، جس کے بدلے میں آپ کو وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ کی اتنی رقم کا۔ گورنمنٹ وہ پیسے لے کے قومی جو معاملات ہیں ان میں خرچ کرتی ہے، قومی جو کاروبار ہیں ان میں شامل کرتی ہے، ان سے جو نفع پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو جو ملتا ہے اس سے لوگوں کو انعام ملتے ہیں، اور اس میں وہ تو ایک بادشاہ کی طرف سے ایک انعام والی بات ہے۔ اس لیے وہ جو انعام ہے، کسی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ وہ بھی تو رقم بڑھ کے مل جاتی ہے کہ اصل موجود ہے اور انعام جو ہے وہ بڑھ کے مل گیا، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہ چونکہ گورنمنٹ نے لیے ہیں اور ایک قومی مقصد کے لیے لیے ہیں، اور وہ بادشاہ جو قوم کے باپ کی طرح ہے، وہ اس طرح آپ کو وہ انعام کی صورت میں واپس کر رہا ہے کہ آپ کی رقم سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا اور آپ کو بھی یہ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک فرق بھی وہ بھی میں بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کے دل میں آ جائے گا کہ کوئی بینک ایسے اسکیمیں جاری کرتے ہیں جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا آپ کو نفع دیں گے، تو وہ بھی قسم کا انعام ہے، وہ نہیں ہے انعام، اس میں وہ نفع معین کیا جاتا ہے، وہ سود والی شکل اس میں آ جاتی ہے، اس میں نفع معین نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہم قرعہ نکالیں گے، جس کا نکلا ہے اس کو ہم یہ انعام دے دیں گے، اگر نہ نکلا تو کچھ نہیں۔ گویا وہ ایک لحاظ سے نفع اور نقصان دونوں کی شراکت بھی موجود ہے اس میں اگر دیکھا جائے، لیکن اصل زر جو ہے وہ محفوظ ہے۔